السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے، سب بیٹر ہیں؟ میں بھی فیس نہیں آ رہا، اب پھر بھی کمپلیٹ آ رہا ہے۔ آج بھی اسی طرح چاہے وہ دن میں نہیں ٹائم مل سکا۔ بہرحال اب میں نے تو یہی سوچا کہ رات کو ویڈیو بنا لیا کریں گے، کوئی اس میں ٹینشن نہیں ہے۔ دن میں یہ تھا کہ آج ویسے موڈ بنا تھا عصر کے ٹائم تقریباً، لیکن وہ شہامہ جانا پڑ گیا سر کے ساتھ، تھوڑا بزنس سے ریلیٹڈ کام تھا، تو مصطفیٰ کے قریب ہے شہامہ نا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ میکسیمم لوکلز وغیرہ رہتے ہیں جو یہاں کے اپنے ریزیڈینشیل ہیں، پاسپورٹ ہولڈرس۔ اب بہرحال آج میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے یہ والدین کا جو ٹاپک ہے اس پہ بات کر لی جائے، کیونکہ یہ بھی ہماری شریعت کا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ والدین کی اطاعت ہم پر واجب کی گئی ہے۔ کیا یعنی اگر میری نظر سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں، اور میں یہ پہلے نہیں مجھے سمجھ آتی تھی، جب کہنے کا مطلب ہم لوگ نارمل روٹین میں اب جب لوگ رہتے ہیں ہم لوگ ایک چیز عام سی لگتی ہے، لیکن جب آپ دور ہوتے ہیں ماں باپ سے، جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار ماں کیا چیز ہوتی ہے، باپ کیا چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے مینیج کیا ہوتا ہے ہر ایک چیز کو، آپ کا بھی بھرم رکھا ہوتا ہے، اپنا بھی بھرم رکھا ہوتا ہے، اور آپ کو ایک جو چیز ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی وہ نہیں نظر آ رہی ہوتی، وہ چیز کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اتنا ایکسٹریم لیول پہ جا کے برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، باپ بھی اور ماں بھی۔ وہ ایک کہنے کا مطلب اولاد چاہے غلط ہو، پھر اسے اس لیول پہ آگے سمجھانا، اس کے لیول پہ، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ جو میرے ابو ہیں، کہنے کا مطلب انہوں نے بہت اس طرح سے میری ایک تربیت کی، بالکل ایک دوست والے ماحول میں۔ مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کہنے کا مطلب بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہوتی ہیں کہنے کا مطلب، لیکن اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی دوری رکھ لی والدین سے، ہمیں کوئی وقتی طور پہ ہوتا تھا کہ ناراضگی ہوتی تھی، لیکن احساس ہوتا تھا تو پھر بندہ یہ ہے کہ معافی کی طرف یہ نہیں ہوتا کہ منہ سے الفاظ ادا کریں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے قریب جا کے بیٹھ جائیں، ان کے پاؤں کی طرف سے آپ جا کے بیٹھ جائیں۔ تو میں تو یہی ہوتا تھا کہ کہنے تھا اگر بھی منانا ہوتا تھا، کوئی ناراضگی چل رہی تھی تو یہ ہوتا کہتا کہ ابو آج پاؤں دباتا ہوں آپ کے، تو پھر یہ بات شروع ہو جاتی تھی، تو آہستہ 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 پھر وہ چیز ختم ہو جاتی تھی۔ تو والدین میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ ناراض ہوتے ہیں، اگر کہنے کا مطلب اولاد اگر منانا چاہے تو والدین کا بھی نہیں ہوتا کہ اولاد سے ناراض ہوں، کیونکہ وہ تو میں محسوس کرتا ہوں اب، وہ تو ختم کر دیتے ہیں، خود کو ختم کرنے پہ لگے ہوتے ہیں کہ صرف اولاد کچھ بن جائے، اولاد کسی قابل ہو جائے، اور کچھ ایسی باتیں کہنے کا مطلب نہیں بتا سکتا بندہ، شیئر نہیں کر سکتا کتنا سپورٹ کیا ہے ابو نے، اور امی اور ماں کی تو کہنے کا مطلب اس کے لیے تو الفاظ ہی نہیں ہوتے جتنا وہ کرتی ہے ماں اولاد کے لیے۔ لیکن میں تو اتنا کہوں گا کہ میرے تو جو ہے وہ ابو نے بھی امی والے لیول پہ آگے میرے ساتھ کیا ہے اتنا، اور میں کمپیئر ہی نہیں کر پاتا کہ یار، اور وہ جیسے حدیث والی بات ہے کہ ماں کے 3 درجے ہیں اور باپ کا جب 4تھے درجے پہ، تو میں تو کمپیئر ہی نہیں کر پاتا، مجھے تو دونوں ہی اتنے وہ لگتے ہیں، اتنا ایکسٹریم لیول پہ جا کے کرنا، اور اتنا اولاد کے لیے کرنا، اور ہم لوگ نہیں اس مقام کو پہنچ سکتے، نہ محسوس کر سکتے ابھی تو۔ مجھے لگتا ہے کہ میں شاید ابھی 10% کی، اور میں ابھی اس لیول پہ ہوں کہ رونا آتا ہے جب بندہ سوچتا ہے، اور جب بندہ محسوس کرتا ہے یہ چیزیں، یار یہ ماں باپ کیا چیز ہیں، کتنی بڑی دین ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی بڑی نعمت ہے، جب بندہ سمجھتا ہے تو سمجھ آتی ہے، اور یہاں تو جب سر پہ پڑتی ہے، جب عقل آتی ہے، اور جب بندہ محسوس کرتا ہے تو ظاہری بات ہے، دور جا کے جب بندہ گھر میں ہوتا ہے ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، جب آپ دور ہوتے ہو تو آپ کو محسوس ہوتا ہے ہر چیزیں کیسے مینیج ہو رہی تھی، کیسے سب کچھ چل رہا تھا، کیسے ایک سسٹم چل رہا تھا۔ بہرحال میں نے تو بار بار جب ہم قرآن، میں نے بتایا تھا کہ ابو کے جب میں حلقے میں بیٹھا کرتا تھا مسجد وغیرہ میں نے بتایا تھا کہ اسکالر ٹائپ کا ابو کا ایک سسٹم ہے، قرآن وغیرہ کو ہم آج کے دور کے حساب سے سمجھتے ہیں، تو
اس پہ بار بار وبالوالدین احسانہ وبالوالدین احسانہ، یہ بار بار آیات آئی ہیں، مجھے نہیں یاد کہ کتنی اس کی تعداد ہے، لیکن اکثر اکثر ہم یہ آیت ریپیٹ ہوتی تھی، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وبالوالدین احسانہ وبالوالدین احسانہ، اس طرح کی آیات بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں۔ اور بہرحال جو مجھے تعلیمات دی گئی، جو میں نے جو محسوس بھی کیا، پھر میں نے اس میں میں نے سوچا اور میں نے سمجھا، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ والدینی جنت اور والدینی آپ کے لیے دوزخ ہیں۔ اگر آپ ایمان میں داخل ہو گئے، یعنی پہلے تو آپ نے توحید آ گیا آپ نے، اس کے بعد رسالت، یہ تو دو، یہ چیزیں آپ میں آ گیا مسلمان ہیں۔ اس کے بعد جو میں سب سے عظیم ترین جو سمجھتا ہوں کہنے کا مطلب، شریعت کے بعد، اور یہ بھی ویسے ہماری شریعت کا حصہ ہے کیونکہ قرآن میں اس کا حکم، لیکن کمپیئر نہیں کر پاتا میں یہ چیزیں، کیونکہ والدین کے اتنے احسانات ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اصحاب اہل بیت، یہ چیزیں بہت ایکسٹریم ہیں رسول اللہ کے بعد، ان کا مقام ہونا چاہیے اور ان کو ہمیں رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ کے بعد یہی ہیں، اہل بیت ہیں، پھر اصحاب ہیں، لیکن والدین ایک ایسی چیز ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جو ہمارے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، تو ان کو بڑا ایک، میں اپنا پرسنل بتا رہا ہوں، مجھے ایک بڑا وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ سوچنے بیٹھتا ہے یار کتنا کیا ہمارے والدین نے ہمارے لیے، اور ہم تو، میں ساری عمر کہنے کا مطلب کام کر کے اور کہنے کا تو پیسے جوڑ کے جو کچھ میں ان کے لیے کر لوں، وہ اس کے آگے 10% نہیں ہے، 10% نہیں ہے وہ، یعنی جن حالات میں اور جس طرح سے برداشت کرنا ہماری ہر ایک بات کو، اور ہمارے لیول پہ آ کے ہمیں بات سمجھانا، ہمیں بتانا، ایک فرینڈلی ماحول میں، یار و دوستوں کی طرح، اور اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر دیکھا جائے تو مجھے کوئی ایمان ہے، توحید لے لو چاہے رسالت لے لو، وہ مجھے کوئی آسمان سے نہیں اترا میرے لیے، یا میں نے کوئی قرآن میں نے کوئی خود پڑھنا نہیں سیکھا، اس کے لیے وسیلہ کون ہے؟ میرے ماں باپ ہیں، خصوصاً جو ہیں وہ میرے ابو جو ہیں، ان کو جاتا ہے اس کا، تو وہ جو ہے کہ انہوں نے اتنا کیا ہمارے لیے، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ یار دین اور دنیا کیسے ایک ساتھ لے کے چلنی ہے۔ میں نہیں کر پا رہا میں نے، جب انیشیل ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ کہنے کا مطلب دین بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، دنیا بھی ساتھ لے کے چلنی ہے۔ میں کوئی ساتھ ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں کہ کہنے کا مطلب میں کوئی ایکسٹریم اسلامک ہوں، یا میں کوئی ایکسٹریم کوئی دنیا میں ملوث ہوں، دنیا کی کام کر رہا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ دنیا بھی ساتھ لے کے چلی جائے، اور جو ہے آخرت کے لیے بھی سوچا جائے، آخر ہم نے مرنا ہے، دین کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے۔ تو جب میں اپنے ابو کو دیکھتا ہوں تو اس طریقے سے ہر ایک چیز مینیج کی ہوئی تھی، اس طریقے سے کہ دین و دنیا ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ دین میں بھی بھرم ہے، دنیا میں بھی بھرم ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک بہت، میں کبھی کبھی تو جب سوچنے بیٹھتا ہوں تو بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ وہ پہنچ جائیں ان کے پاس، اور کہنے کا مطلب ساری زندگی ہم ایسے گزار دیں گے پھر ان کے پاس ان کا مجھے قرب مل جائے، تو صرف ایسا محسوس ہوتا ہے تو بس۔ بہرحال والدین کے جہاں تک ادب کی بات ہے، تو اگر تو والدین کا آپ ادب کر لیتے ہیں، اور نافرمانی ٹھیک ہے ہوتی ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ منا لیا جائے، فوری منا لیا جائے۔ میں تو، مجھے بھی اس میں شرم نہیں ہوتی تھی، میرے سے غلطی ہوئی ہیں، میرے تو امی کے آگے بھی میں کبھی بول دیتا تھا، تو جب مجھے احساس ہوتا تھا، اور میں بڑی کبھی کبھی ایکسٹریم لیول تک بول جاتا تھا، مجھے خود بڑا احساس ہوتا تھا، اور میں بڑا ایموشنل ہو کے، اور کہنے مطلب ماں ناراض نہیں ہوتی، فوری مان جاتی ہے، اور میں تو پیروں کو ہاتھ لگا لیتا تھا فوری، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں۔ اور ہم نے تو باقاعدہ سکھائی گئی ہیں چیزیں، باقاعدہ ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ باپ کے ہاتھ چومنا، ماں کے ہاتھ چومنا، اور یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اگر والدین سے آپ قریب نہیں ہیں، اس کا مطلب میرے نزدیک آپ ناکام انسان ہیں، آپ سب کچھ کر لیں آپ ناکام ہیں، آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہیں، کچھ نہیں کیا آپ نے، زیرو ہیں آپ۔ اگر والدین راضی ہیں تو سب کچھ ہے آپ کے پاس۔ یہ چیزیں مجھے اب محسوس ہوتی ہیں، اس ٹائم مجھے نہیں ہوتی تھی۔ اور بہرحال جہاں تک اگر دیکھا جائے تو حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ یہ بڑی ڈیپ بات ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو جس نے ایک نظر والدین کو دیکھا، مسکرا کر، یعنی خوش دلی سے، خوش اخلاقی سے ان کی طرف دیکھا، پلک جھپکنے تک کا ٹائم، یعنی یہ میں نے اٹھائی اور میں نے یہ اتنا وقت، یعنی صرف دیکھنا،
اور وہ اس کا جو ثواب ہے مقبول حج کے برابر ہے اس کا ثواب۔ اب یہ اس کو سمجھا جائے مقبول حج کا کیا مطلب ہے۔ حج کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ جب حج کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے وہ۔ اب اتنا پیسہ لگا کے جانا حرمین شریفین کی زیارتوں کے لیے، اور اس میں بھی شرط نہیں ہے کہ وہ مقبول ہے کہ نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں، لیکن صرف ایک نظر خوش دلی سے ماں باپ کو دیکھ لینا اس کا ثواب اتنا ہے مقبول حج کے برابر۔ یعنی نمازیں اپنی جگہ، یہ سب کچھ اپنی جگہ، ادھر وہاں مقبول کا لفظ ہے باقاعدہ۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑھ کے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جہاد سے بڑی فضیلت ہے اس کی، ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد سے بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کہنے آتا کوئی فرشتہ ہوتا ہے، غلطیاں نہیں ہوتی، سب سے ہوتی ہیں غلطیاں، لیکن فوری رجوع، جیسے آپ کو احساس ہو فوری رجوع، کوئی اس میں شرم والی بات نہیں ہے، اور نہ میں کرتا۔ اور ہم تو اتنا، میرا تو اتنا فرینڈلی ماحول تھا، ہر ایک چیز ابو سے ڈسکس کر لینی، حتیٰ کہ کوئی میں نے کوئی غلط کام بھی کیا وہ بھی میں نے بتا دینا۔ اور پھر تھوڑا یہ تھا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اگلی دفعہ کرتے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یار نہیں میں نے ابو کو بتانا ہے، اور ابو پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا۔ ایک بندہ دور ہوتا ہے ان چیزوں سے، برے ماحول سے، برے یار دوستوں سے، حتیٰ کہ میرا تو اتنا تھا کہ میری پارٹیز میں، میری اپنی یار دوستوں کی برتھ ڈیز پارٹیز وغیرہ میں میرے ابو شامل ہوتے تھے، کیونکہ میرا ایک فرینڈلی ماحول تھا ابو کے ساتھ، ایک یار دوستوں والا ماحول تھا، ہر ایک چیز بتانی شیئر کرنی ابو کے ساتھ۔ بہت اچھا ایک تعلق ہے، ابھی بھی ہے، بہت اچھا، بہت، ابھی بھی میں ہر ایک بات بتا دیتا ہوں، ہر ایک بات بتا دیتا ہوں، حتیٰ کہ کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ یار نہیں ہو اتنا، یہ نہیں، آپس میں ہمارا چلتا رہتا ہے بھائی بہنوں میں، لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہے، میں تو خیر میں بالکل اوپن ہوں کہنے کا طرف، ابو کے آگے تو ایسے ہے کہ ہر ایک بات میں نے بتا دینی، ہر ایک بات بالکل، میرے سے غلطی ہوئی ہے وہ بھی میں نے بتا دینی۔ اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، برے یار دوستوں سے آپ بیٹھ کے ان کی صحبت میں بیٹھ کے، یہ بات ہے اپنے کہیں اپنا دل ہلکا کرنا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے، وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس نے یاروں دوستوں میں ادھر ادھر بتانی ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں، تو اس سے بہتر ہے برے یار دوستوں سے بہتر ہے باپ کو یا ماں کو اپنا دوست بنایا جائے، وہ بیٹر ہے۔ اور باپ وہ تو میرے حساب سے بیٹر ہے، کیونکہ وہ اس نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، وہ باہر نکلا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے معاشرے کو۔ ماں تو گھر میں ہوتی ہے، اور کہنے کا مطلب اسے نہیں پتا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ باپ ایک بہتر سمجھتا ہے معاشرے کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو زیادہ کوشش کی جائے کہ باپ کے پاس زیادہ بیٹھا جائے، باپ کو سمجھا جائے، ماں کے جو خدمت کے حوالے سے ماں کی خدمت زیادہ کی جائے، حکم عدولی نہ کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ اور باقی ایسی بات نہیں ہے غلطیاں نہیں ہوتی، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہوئی ہیں، اور بڑی عجیب و غریب غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ الحمدللہ میں کبھی یہ ہوتا تھا کہ فوری منا لیتے تھے، فوری میں جا کے بیٹھ جانا اور معاملے کو کور کر لینا، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ان کا کیا ہونا ہے، اگر وہ ناراض ہو کے خدا نہ خواستہ کہ بد دعا والا ہو جاتا ہے تو ساری لائف گئی، سب کچھ ختم ہے بھائی، آپ بد نصیب ہو۔ اگر والدین کی کوئی بد دعا آپ کو لگ جاتی ہے تو میرے نزدیک اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ والدین سے تعلق بنائیں، اور یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی، مجھے تو ریئل میں ایسا لگتا ہے، اور میں نے محسوس کی ہیں یہ چیزیں، جب آپ باہر سے ڈسکس کرتے ہو تو وقتی طور پہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے، کہنے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہو، کیا ایج ڈفرینس ہے، گیپ ہے، یار دوستوں کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، پارٹی والا ماحول ہوتا ہے، لیکن اس میں جب آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو، تو اس میں ایک بڑا ایک مزہ ہوتا ہے، جب اس امپلیمنٹ کرتے ہو نا اپنی ریئل لائف میں تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے۔ لیکن جو یار دوست ہوتے ہیں وہ اس لیول پہ نہیں ہوتے، وہ ان کو نہیں اتنا دنیا کا پتہ ہوتا، اچھے یار دوست بھی، یہ نہیں ہے کہ یار دوست کی بری چیز ہے، اچھے یار دوست میں انہیں نہیں پتہ ہوتا اتنا دنیا کا، وہ نئی نئی جوانی آئی ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے یار نشے نوشے، لڑکیوں کے چکر، یہ وہ وانٹ شانٹ، ہر قسم کے لوگ میں نہیں ہے، ہم نے بھی دیکھے ہیں ہر کالجز میں ہر قسم کے لوگ، یہ سسٹم، الٹی سیدھی چیزیں، نشے نشے، سگریٹیں، شیشے ویشے، شراب میں تک، یعنی کیا ہے ان چیزوں کا، وقتی طور پہ مزہ ہے ٹھیک ہے، فائدہ ہے، مزہ بھی انجوائے ہو جاتا ہے، فائدہ یہ کہ انجوائے ہو جاتا ہے، فنکشن ہو جاتا ہے، بعد میں کیا،
آپ نشے کر رہے ہو، آپ کے باپ خوش ہوگا، ماں خوش ہوگی، ان کا دل دکھتا ہے۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ پارٹیز وغیرہ پہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، کہنے تو یاروں دوستوں میں کمیونٹی کا حصہ بن گئے ہیں، سگریٹ سگریٹ یہ وہ تھوڑا بہت اسموک۔ ایسی بات نہیں کہ میں نے نہیں کیا، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ابو کو نہیں پتا، ابو کو پتہ ہے یار، تھوڑا بہت چلتا ہے پارٹیز وغیرہ میں، سب کو پتہ ہے کہ کالج یونیورسٹیز میں تھوڑا بہت، اور ضروری نہیں ہے کہ اب اسے انہیل بھی کر رہے ہیں، یہ بھی میں اس بات پہ بھی نہیں آ رہا، میں نے پی ہے، سمپل سی بات ہے کہ بندے نے چلو پی لی، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، الحمد للہ الحمد للہ ابو کو پتہ ہے، اور حتیٰ کہ میں نے خود بتایا تھا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، اور کہنے کا مطلب میں ویسے نہیں پیتا، نہ میں، اور ابو کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ نہیں پیتا اس طرح سے، اب میں یہاں ابو دھبی آیا ہوں، کوئی بھی نہیں ہوتا مجھے دیکھنے والا، مجال ہے جو ایک دفعہ پیو میں نے، اور یہ کہنے کا مطلب یہ ابو کا ہی ہے کہ سب کچھ، کہ انہوں نے اتنا سب کچھ سکھایا بتایا، تو آج احساس ہوتا ہے کہ یار آج اگر وہ نہیں ہے تو، آج اگر نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم ان کی ایک بات کی لاج رکھ لی جائے، اور یہی ان پہ کہنے کا مطلب، یہی ان کو راضی کرنا ہے، یہیں سے کہ ان کی جو ہے وہ بات کی جو ہے وہ اس کا مان رکھ لیا جائے، اگر اس چیز کو برا سمجھتے ہیں تو برا سمجھتے ہیں، سمپل سی بات ہے، اور میرے لیے تو ان کا حکم ہی سر آنکھوں پر ہے، سمپل سی بات ہے، اگر انہوں نے، اور اتنا ہوتا تھا کہ میرا تو الحمد للہ اتنا اچھا تعلق ہے ابو کے ساتھ کہ اگر ابو نے کہہ دیا، اور میں نے ہمیشہ ہمیشہ رکھنا چاہیے، میں ہمیشہ رکھنا چاہیے، اگر ابو نے کوئی بات کی ہے کہ ہمارا یہ کام فلاں دوست ایسا ہے کہ اس سے نہیں ملنا، یا اس کے ساتھ بات نہیں ہوگی، اب وہ گھر نہیں آئے گا، تو چاہے میرا کوئی وہ بچپن کا کلاس فیلو کیوں نہ ہو، پرانا ترین کوئی کلاس فیلو کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہوا کہ وہ دوبارہ گھر آیا یا اس سے میری دوبارہ بھی بات ہوئی ہو، مجھے اس بات پہ فخر ہے، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، ہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ یاد نہیں آتے، یار دوستوں یاد آتے ہیں، کیونکہ ان سے ایک بڑا اچھا ڈیپلی تعلق ہوتا ہے، بہت ایک گہرا، لیکن بس جب بات ماں باپ پہ آئے گی تو میرے لیے سب کچھ ختم ہے، اور یہ ہے کہ وہ انہیں کا ہی چلتا ہے الحمد للہ، الحمد للہ میں تو چاہتا ہوں کہ انہیں کا ہی چلتا رہے سکہ، گھر میں، فیملی میں، خاندان میں، الحمد للہ الحمد للہ، اللہ کا ویسے بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں تو یعنی ابو کی طرف سے جتنا بھی شکر ادا کروں یعنی بہت کم ہے، میری جو امی ہیں وہ بالکل سمپل سی ہیں، سادہ سی ہیں، کہنے تو بہت کم بولنا چالنا، یعنی کہنے تو سمپل، بہت زیادہ سمپل ہے، زیادہ بات بھی نہیں کرنی، ابو جو ہیں وہ میرے معاشرے کو سمجھنے والے، بہت ڈیپ تھنکنگ والے، بہت آگے کی سوچنے والے، سمجھنے والے، اور پھر اور اتنا کہنے کا مطلب اللہ نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ ایک سٹیپ آگے رکھا ہے پھر دنیا دار لوگوں سے، ہر سٹیپ میں الحمدللہ، ابو جو ہیں میرے وہ پی ٹی سی ایل میں ایس ڈی او رہے ہیں، جب مشرف نے ادارہ بیچا پھر انہوں نے گولڈن ہینڈ شیک لی، پی ٹی سی ایل میں وہ ایس ڈی او تھے، اور شریعت کا یہ حال تھا کہ جب انہوں نے جب دین کی خدمت کی طرف آئے اور اسٹارٹنگ سے ہی تقریباً کوئی جوانی میں ہی ان کی کوئی عمر ہوگی، کوئی ان کے بال سفید نہیں تھے، مجھے یاد ہے، داڑھی ان کی وائٹ، ایک بال بھی نہیں تھا وائٹ، تو وہ اس ایج سے وہ مسجد میں جو رمضان کی آخری طاق راتیں ہوتی ہیں، جاگنا، شب بیداری کرنا، اور ربیع اول کے 30 دن میلادیں ہماری ہوتی ہیں وہاں، اس کو تمام لیڈ ابو کرتے ہیں ٹوٹلی، ربیع اول کا جلوس، رمضان میں اتنا ہمارا اہتمام ہوتا ہے، وہ سارا ابو نے پوری رات شب بیداری کروانی، ان لوگوں کے ساتھ جاگنا، ایک اسکالر سسٹم ہے، یعنی ہم لوگ اس طرف نہیں آتے، زیادہ عبادات کی طرف ہم لوگوں کا نہیں ہوتا، ہمارا جس زیادہ تر فوکس ہوتا ہے علم کی طرف، سیکھنا اور سکھانا، دین کی بنیادی باتوں سے لے کر پھر تھوڑا اپ لیول تک، یعنی جس حد تک بندے کا لیول ہے اس حد تک اسے ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ابو کا یہ ہے کہ میں تو بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ کہنے کا مطلب اتنی بڑی نعمت ہے میرے لیے، اور میں کہنے کا مطلب جتنی مرضی کوشش کر لوں، جو میں کچھ مرضی کر لوں، میں نہیں پہنچ سکتا اس لیول کو، میں نہیں بن سکتا ویسا، کوشش کرتا ہوں میں، ایسی بات نہیں ہے، ظاہر بات ہے میرے لیے تو آئیڈیل ہیں، جو میرے ابو ہیں وہ میرے لیے آئیڈیل ہیں، سمپل سی بات ہے، کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ دین و دنیا کس طرح سے مینیج کیا، کس طرح سے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے، تو الحمدللہ الحمدللہ ابھی تک جب میں محسوس کرتا ہوں کہ خاندان میں ابو کا ہاتھ اوپر رہا ہے، خاندان میں الحمدللہ بڑا اللہ کا کرم ہے،
کہ اللہ نے کبھی ابو کو بے عزت نہیں ہونے دیا اس طرح سے، ہمیشہ۔ اگر کوئی برداشت کرنی پڑی بھی ہوگی تو ہماری وجہ سے کرنی پڑی ہوگی، کہ کبھی کوئی کہ ابو کے کردار پہ نہیں بول سکتا، کوئی نہیں بول سکتا، کہنے کا مطلب اس لیول کا ہے۔ اور جہاں تک امی کی بات ہے تو امی میری سمپل سی ہاؤس وائف ہیں، اور سادہ سی بولی والی سی، بس ان سے یہ ہے کہ میں بس زیادہ باتیں شیئر کر لیتا تھا مذاق میں، یہ کہ امی سے بھی بہت ڈیپلی میں ہر ایک بات شیئر کر لینی، لیکن یہ کہ اس لیول کا تعلق نہیں تھا جس لیول کا تعلق میرے ابو کے ساتھ تھا، یا ابھی بھی ہے۔ اب تو یہ ہے کہ بس کال پہ بات ہوتی ہے، اس طرح بیٹھ نہیں سکتے، صحبت وغیرہ میں بات چیت نہیں ہو سکتی اس لیول کی۔ تو بہرحال اگر تو کہنے کا مطلب اگر کوئی بندہ چاہتا ہے، کہ کہنے کا مطلب پیر کی کوئی تلاش میں ہے، کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی پیر مل جائے، کوئی کامل پیر، تو میں ہی اسے، یہ بات میری جو ہے نا لکھنے والی ہے، میں اپنی ایک بات پہ میں فخر کرتا ہوں، یہ والی جو بات ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بات مجھے سکھائی، یا مجھے ایک بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ذہن میں ڈالی، کیونکہ جو سوچ ہے وہ بھی من جانب اللہ ہی ہے، اچھی سوچ من جانب اللہ ہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر انسان کا اس دنیا میں کوئی پیر و مرشد ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہو، یا جس کی رضا میں اللہ کی رضا ہو۔ ماں ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یعنی اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، جنت چاہیے تو وہ ماں کے پاؤں کے نیچے سے مراد یہ ہے کہ اس ایکسٹریم لیول کی خدمت کرنی ہے، اس ایکسٹریم لیول کی کہ پاؤں جو ہے وہ بالکل ہی ایک خود کو حقیر کر دینا، ان کے پیروں میں گر جانے والی ہے کہ اتنی ایکسٹریم لیول پہ آپ نے جا کے ہو۔ تو اس میں یہ کہ بتایا ہے، بہرحال پہلے 3 درجے ماں کے ہیں، اس کے بعد تیسرا درجہ ہے جو باپ کا ہے، چوتھا تینوں درجے تو ماں کے آگے نا، تو چوتھا درجہ باپ کا ہے۔ لیکن میں اس چیز کو کمپیئر نہیں، میں نے پہلے بھی کہا میں اس چیز کو کمپیئر نہیں کر پاتا کہ یار یہ کیسے ہے، کیونکہ میرے لیے تو دونوں ہی سراخوں پر ہیں، اور بڑا مشکل ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ ماں کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ماں کا میرے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے نہیں، لیکن احسانات جو ہیں وہ ماں کے اتنے پیدائش سے لے کر اب تک اتنے احسانات ہیں کہ اس کا نہیں کیا جا سکتا ازالہ، کیونکہ وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تو بندہ کچھ بھی کر لے، وہ تو کچھ اس کا تو کچھ 10% بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے دونوں شخصیات ایسی ہیں کہ جن پہ انسان ساری عمر کچھ کرتا رہے، ساری عمر ان کے لیے گزار دے کچھ کرنے کے لیے، پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا، جو ان کے احسانات ہیں آپ پر یا مجھ پر یا کسی پر بھی۔ بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ کہنے کا مطلب اگر کوئی ناراضگی ہے تو بندے کو چاہیے فوری رجوع کرے ماں باپ سے، اور بات کرنے کی کوشش کرے یار، ماں باپ سے ہی شیئر کریں باتیں بنسبت دوستوں کے۔ اچھے دوست ایک نعمت ہیں جو آپ کا برے وقت میں کام آئیں، ساتھ دیں، ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ پہلے نمبر پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہیں پہ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔